نظر آپ کو کراچی لے چلتے ہیں جب وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات قمر زمان کائرہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بغیر یہ صنعت نہیں چل سکتی، ہمیں صرف اسٹیٹ کا تحفظ نہیں کرنا، اس صنعت کے ذریعے پاکستان میں لوگوں کی اویئرنیس جو آپ کا آگہی کا کام ہے، رپورٹنگ کا کام ہے، خبر دینے کا کام ہے، اس کو بھی تحفظ دینا ہے، اور سب سے بڑھ کے ہم نے اس صنعت کے اندر کام کرنے والے محنت کش کو سپورٹ کرنا، یہ ہمارا بیسک آئیڈیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور یہ بھی بات ہے کہ ہم نے ایک جنم فنڈ کے نام سے ایک فنڈ کریٹ کیا تھا۔ پچھلے دنوں بھی میں نے اپنے جو اسلام آباد کے دوست ہیں ان سے بھی گزارش کی تھی کہ ہم جلدی اس پہ بیٹھ کے اس کی آٹونومس پارٹی کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ فنڈ ریوالونگ فنڈ ہو، ریوالو ہوتا رہے اور اس میں وزارت کا رول نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی صحافی کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے، یہ انسانی زندگی ہے، اس میں بہت سارے مسائل آ سکتے ہیں، وہ اپنے کام کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، گزرتی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو وزارت کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ یہ نہ ہو کہ وزارت کا بیٹھا ہوا کوئی بابو یا کوئی وزیر جو ہے وہ مہربانی کر رہا ہو، بلکہ وہ اپنے حق کے طور پہ آپ کے صحافی اس کو دیکھ رہے ہو، آپ کی تنظیمیں اس کو دیکھ رہی ہوں، تاکہ وہ آزادی سے لے، وہ کسی کو دینے والا لینے والا ہاتھ نہ ہو، لفافہ ختم ہو۔ یہ ہمارا ایشو ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس پہ بھی جرنلسٹ کی بطور کارکن کے بہت سارے ادارے وہ ہیں جو آپ کو بطور کارکن کے رجسٹر نہیں کرا، پی او بی آئی کی رجسٹریشن نہیں ہو گیا، اس کے لیے ہم نے اس پہ پیش رفت کی تھی، اس پہ تھوڑا بہت ڈیلے ہوئی ہے۔ میں آپ کسی کو بلیم نہیں کرتا، میرا بھی قصور ہوگا، آپ کا بھی قصور ہوگا۔ اس پہ ای او بی آئی کی انتظامیہ، ان کے چیئرمین ڈاکٹر بودر صاحب، انہوں نے باقاعدہ بہت آگے ہم سے بڑھ کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آگے بڑھیے، اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، وہ بہت بڑا تحفظ ہے ہمارے لیے۔ وہ جرنلسٹ کی فیملیز کو سپورٹ ہے، ان کو اپنی ذات کو سپورٹ ہے، ان کی انشورنس ہے۔ اسی طرح ہم نے گروپ انشورنس کا ایک پلان شروع کیا تھا، تو یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، ان کے اوپر ہم کام کر رہے تھے پہلے۔ میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جو الیکٹڈ باڈیز ہیں ان کے ساتھ مل کے جلدی اس کو ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ کچھ سیاسی گرما گرمی ہے آج کل ملک کے اندر، تو یقیناً جب آخری سال میں حکومتیں ہوتی ہیں تو پھر گرما گرمی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں امریکہ میں بھی ہے، وہاں بھی الیکشن ہونے والا ہے، وہ بھی ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ کسی گورنمنٹ کو، کسی سیاسی جماعت کو، کولیشن کو، کسی حکومت کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے آپ اس کی کچھ بیسک لائن میں کسی پہ کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ ایک موازنہ کریں گے۔ 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت ریاست کے چیلنجز اور حکومت کے چیلنجز، دو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ حکومتی چیلنجز میں آج لوڈ شیڈنگ ہے جو پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے، یہ ہمارے سامنے اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی یوں ہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، بے روزگاری تھی، مہنگائی تھی، پاکستان فوڈ انسیکیورٹی کا شکار تھا۔ ہم گندم باہر سے منگوا رہے تھے، ہم چینی باہر سے منگوا رہے تھے، ہم دالیں باہر سے منگوا رہے تھے، ہم مرچی باہر سے منگوا رہے تھے، ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ حضرت کے آس میں کبھی لسٹ ہے، اور دوسری طرف ہمارے سامنے ریاست کو درپیش چیلنجز، ریاست کو درپیش چیلنجز یہ تھے کہ فیڈریشن کے جو یونٹس تھے وہ فیڈریشن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جو نیشنلسٹک اپروچ تھی، مرکز گریز جو رویہ تھا وہ بڑھتا جا رہا، اور اس کی ریفلیکشن آپ نے NFC میں دیکھی۔ جب ہم صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے مالی محاصل کو یا مالی وسائل کو تقسیم کرنے کا فارمولہ طے کرنے جا رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا والوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے کیونکہ ہمارے ساتھ مالی میں بہت زیادتی ہوئی ہے، جب تک آپ ہمارا پانی کی رائلٹی کا مسئلہ حل نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ حالانکہ وہاں ہماری کولیشن گورنمنٹ سندھ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے فیڈریشن کے ساتھ جب تک آپ ہمارا سبسڈ کے اوپر سینڈیکس کا مسئلہ حل نہیں کرتے، ہماری ایریاز ادا نہیں ہے۔ بلوچستان نے کہا ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جب تک آپ ہمارا۔ وفاقی اطلاعات و نشریات قمر زمان کائرہ کی میڈیا بریفنگ اس وقت جاری ہے، تاہم ہم آپ کو